کہ جب بہت سارے لوگ کوریا میں آنے سے پہلے کوریا کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو پہلی بات انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کوریا کے اندر وہ ہوتی ہے جہاں کی سیلری، کہ جہاں پہ سیلری تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ جہاں پہ سیلری بہت سارے کنٹریز سے اچھی ہوتی ہے، لیکن ریئلٹی صرف یہ نہیں ہوتی. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ اچھی انفارمیشن اس میں ضرور ملے گی. پھر جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی سیلری نظر تو بہت اچھی آ رہی تھی لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، سیونگ کوئی نہیں ہو رہی، ہم نے جو سوچ کے آئے تھے وہ یہاں پہ تو ہو نہیں رہا، اور پھر یہاں پہ اس کی پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مینٹلی طور پر بہت سارے لوگ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ سوچتی بھی ہیں کہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد سیونگ کیوں نہیں ہوئی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. تو آج کی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو جج کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئر کرنا اور آپ کی فائنینشیل پلاننگ کو اور زیادہ بہتر کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا. تو جو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور جیسے ہی یہاں پہ کمانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی جو لائف سٹائل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے. ان کے پاس بہت ہی زیادہ پروفیشنل گیجٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ سپینڈنگ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو ڈوپامین سپائک چاہیے ہوتا ہے کہ لائک میں نے اتنی محنت کی ہے، میں یہاں پہ پہنچا ہوا ہوں، میں ان کے حساب سے وہ سوچتے ہیں کہ میں سکسیسفل ہو گیا ہوں تو بھائی مجھے پھر سپینڈ بھی تو کرنا چاہیے نا، مجھے انجوائے بھی تو کرنا چاہیے نا. تو پہلی وجہ یہ ہوتی ہے جس وجہ سے ان کے پاس سیونگ نہیں ہو پاتی، وہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پراپرلی فائنینشیل پلان نہیں ہوتا آنے سے پہلے. دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپیرزن. لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بندے کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنا لائف سٹائل اپنے حساب سے مینٹین کرتا ہے. لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی جو کورینز ہوتے ہیں، جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ، ان کی ہر چیز ان کی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کی لائف سٹائل اور ہوتا ہے، ان کی زندگی اور ہوتی ہے. ہمارا لائف سٹائل، ہماری لائف، ہماری سٹرگلز، ہماری لائف کے ڈیسیجنز اور ہوتے ہیں، ان کے اور ہوتے ہیں. ہم ان کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور انسپائر ہونے کے بعد ہم بہت زیادہ گیجٹس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو برانڈڈ چیزیں پہننا شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں سے جو ہماری سپینڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے پاس سیونگ والا آپشن کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایمرجنسی فنڈ کا نہ ہونا. ایمرجنسی فنڈ بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہو جائے، آپ کا کوئی ویزا ایشو بن جائے، آپ کا کوئی ہیلتھ ایشو بن جائے، آپ کے نیٹو ہوم کنٹری کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپ کو ایمرجنسی کے اندر پیسے چاہیے اور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے لیے یہ چیز بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ سب سے پہلے آپ اپنا ایمرجنسی فنڈ لازمی بنائیں جو کہ ایمرجنسی کے اندر آپ کے کام آئے. اور ایمرجنسی فنڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کبھی اس کو سپینڈ نہیں کرنا بلکہ اس کو ہمیشہ سیو کر کے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو مینٹین رکھنا ہے ہمیشہ ایمرجنسی کی. اگلی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوور ٹائم کے اوپر ڈیپینڈنس ہو جانا. اوور ٹائم کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر کمپنی کی. یہ بات اوور ٹائم کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہے. بعض کمپنی کے اندر اوور ٹائم زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کمپنیز کے اوپر بھی کسی منتھ اوور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، کسی ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک مہینہ بھی کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا. تو وہ اپنا لائف سٹائل اوور ٹائم کے حساب سے مینیج کر لیتے ہیں کہ مطلب کبھی ان کا اوور ٹائم بہت زیادہ لگ گیا، ان کے پاس پیسے اچھے آ گئے تو انہوں نے اپنا لائف سٹائل مینٹین کر لیا. لیکن جب اوور ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر ان کی بجٹنگ بہت زیادہ کمپریس ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ مینیج نہیں کر پاتے چیزوں کو. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مینٹلی طور پر اور فائنینشلی طور پر سٹیبل نہیں ہو. اگلی جو ریئلٹی ہے میرے حساب سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں کا جو فائنینشیل سٹرکچر ہوتا ہے، یہاں کا جو فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیپلی سمجھ ہی نہیں پاتے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہاں کا جو سسٹم ہے فائنینس کا وہ یہاں پہ ورک کیسے کرتا ہے. پاکستان میں جو فائنینس کا سسٹم ہے وہ اور طرح ورک کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ اور طرح ورک کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے کچھ فکسڈ منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں جو آپ کو ہر حال میں دینے ہوتے ہیں، جیسے روم کے رینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بلز ہوتے ہیں، موبائل کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنی پرسنل ہائیجین ہے، اس کے علاوہ پرسنل فوڈ ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائف کے اندر. تو کیونکہ لوگ اپنے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو ریئلسٹیکلی کیلکولیٹ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ میرے ریئلسٹیکلی کتنے ایکسپینسز ہونے ہیں، ان کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے. تو سمجھنے کے بعد جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کی سیونگ وغیرہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو ریزن ہوتی ہے وہ ریزن ہوتی ہے ڈوپامین سپائک. ڈوپامین سپائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی لائف میں جب بندہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تھک جاتا ہے، بہت زیادہ مینٹلی طور پر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے،
تو اس انزائٹی اور اس ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ڈوپامن سپائک کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو ڈوپامن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ڈوپامن اس کو ملتا ہے اسپینڈنگ کے اندر، وہ بہت زیادہ لگژری گیجٹس اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ اسپینڈنگ شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ ٹریولنگ شروع کر دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیونگ نہیں ہو پاتی، اس کے ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے پاس سیونگ کوئی نہیں ہوتی اور ایکسپینسز ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، تو سیونگ والا جو خانہ ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کے بعد آلموسٹ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ سارے مسئلے ہیں تو بھائی ہم اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر پلان کیسے کریں۔ دیکھیں جو فائنینشلی پلاننگ کی بات ہوتی ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی سچویشن کے اوپر، آپ کی جگہ کے اوپر، آپ کی لائف سٹائل کے اوپر اور آپ کی ڈیٹیلز کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو پرسنلی کس طرح اپیئر کرتے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے سب سے پہلے جو خرچے ہوتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں پوری طرح کہ میرے سب سے زیادہ ضروری جو خرچے ہیں میرے وہ کتنے ہیں، اس کے علاوہ میں جو ان یوزفل اسپینڈنگ کر رہا ہوں وہ کون سی ہے، ان یوزفل اسپینڈنگ جو ہے اس کو آپ کم کر لیں، پھر جو اپنی لگژری لائف ہے اس کو کم کر لیں، پھر اپنے آپ کو ڈسپلن بنا لیں۔ جب آپ ڈسپلن بنا لیتے ہیں، اسمارٹ پلانر بنا لیتے ہیں، ایمرجنسی فنڈ بنا لیتے ہیں، اپنی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اپنے ایکسپینسز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میرے بیسک ایکسپینسز ہیں، جب آپ ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بجٹنگ بنانے میں آسانی ہوتی ہے، پھر وہاں سے آپ کی جو جرنی ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر سیونگ پہ شروع ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، سیونگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، شارٹ ٹائم پلاننگ سیونگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے تو آپ کو لانگ ٹرم پلان کرنا چاہیے، لانگ ٹرم میں سوچنا چاہیے کہ مجھے لانگ ٹرم میں کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کتنی سیونگ کرنی ہے اور مجھے اپنی سیونگ کیسے کرنی ہے، میری پراپر انکم کیا ہے اور میرے بیسز ایکسپینسز کیا ہیں، میرے اس کے بعد ایکسپینسز کون سے ہیں، میرا لائف سٹائل کون سا ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو سیونگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوریا کے اندر آنے کے بعد سیلری کے جو سوانے خواب ہم لے کے آتے ہیں، جب وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی پھر ہماری سیونگ کیوں نہیں ہو پاتی، اور ہم جو چیز پاکستان سے پلان کر کے آتے ہیں کوریا کے اندر وہ پلانز ہمارے سکسیسفل کیوں نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ریزنز، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔